پیارے دوستوں، مدینہ منورہ میں ایک لڑکے کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا۔ اس لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور سے دیکھ کر پکارا اور کہا، اے علی مجھے بچاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو وہ لڑکا کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بے گناہ ہوں، مجھے بے گناہی کے باوجود قتل کی سزا دی گئی ہے، مجھے بچاؤ، میں بے گناہ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سپاہی سے پوچھا کیا بات ہے؟ تو اس سپاہی نے کہا، اے علی آپ کو معلوم نہیں، اس لڑکے نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے اور مالک کے قتل کے بدلے میں اس کو قتل کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ بھائی تو نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ اس لڑکے نے کہا، ہاں میں نے مالک کو قتل کیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تیرا قتل بھی اس کے بدلے میں جائز ہے۔ تو اس لڑکے نے کہا، جائز نہیں ہے، کیونکہ میرا مالک میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، میری عزت پر وہ حملہ کرنا چاہتا تھا، تو میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جو آدمی عزت بچانے کے لیے کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ سپاہی سے پوچھا گیا، کیا واقعی یہی واقعہ ہے؟ تو سپاہی نے کہا، جی ہاں، لیکن اس واقعہ کا اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا۔ اس لیے خلیفہ وقت اور قاضی وقت نے یہ دیکھا کہ مالک قتل ہو گیا ہے، اب مالک تو چلا گیا ہے، اب کون بتائے گا کہ اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا؟ اس کا کوئی گواہ نہیں ہے، اس لیے ہم نے اسے قتل کی سزا دی ہے۔ وہ لڑکا رونے لگا اور کہنے لگا، واقعی میرے مالک نے میرے ساتھ برائی کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے پاس آئے اور آ کر فرمایا، اے امیر المومنین، آپ اس کے قتل کی تفتیش میرے سپرد کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصلہ کرنے کی وہ مہارت رکھتے تھے جو کسی کے پاس نہ تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے بڑے ہی گہرے ہوا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اس قتل کی تفتیش آپ کریں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفتیش کرنے کے لیے آئے اور اس لڑکے سے پوچھا، بتا تیرے مالک کی قبر کہاں ہے؟ اس نے کہا، فلاں قبرستان میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا اور ان آدمیوں کے ہمراہ اس قتل کی تفتیش کے لیے قبرستان چلے گئے۔ جب قبرستان پہنچے تو آدمیوں سے کہا کہ اس کے مالک کی قبر کو کھودو۔ جب انہوں نے قبر کھودی تو قبر میں اس کے مالک کی لاش نہیں تھی۔ جب اس کی قبر سے اس کے مالک کی لاش نظر نہ آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہا، امیر المومنین، یہ لڑکا سچا ہے، وہ مالک واقعی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ جو آدمی لڑکوں سے برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی لاش کو اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم نے اس لڑکے کے مالک کی قبر کو کھودا تو اس قبر کے اندر اس کا مالک نہیں تھا، جبکہ ابھی چند دن ہی پہلے وہ دفن کیا گیا تھا، اس لیے واقعی ہی اس کا مالک اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہوگا۔ اس شک کا فائدہ دیتے ہوئے اس لڑکے کو بری کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اگر آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک دوسرا واقعہ ہے کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک نوجوان لڑکا یہ کہتا ہے کہ لوگوں میری جان بچاؤ، میں مر رہا ہوں، مجھ پر ناجائز حد قصص لگائی جا رہی ہے۔ حد قصص اس کو کہتے ہیں کوئی آدمی کسی پر تہمت لگائے، جھوٹی تہمت ہو تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا شریعت میں دی جاتی ہے۔ جبکہ اس نے دہائی دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا ہوا؟ وہ لڑکا کہنے لگا، جو عورت سامنے آ رہی ہے یہ عورت میری ماں ہے، میں اس کو ماں کہتا ہوں اور یہ کہتی ہے تو میرا بیٹا نہیں، اس لیے مجھ پر قصص کی حد لگائی جا رہی ہے، جبکہ میں اس عورت کا لڑکا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ واقعی یہ تیرا لڑکا ہے؟ تو اس عورت نے کہا، میں تو اسے جانتی نہیں ہوں، میں نے اس کو کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب بات سنگین ہوگی اور لڑکے نے اونچی اونچی آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ عورت میری ماں ہے، اور عورت کہتی ہے کہ میں نے اس کو دیکھا تک نہیں ہے۔ بات بڑی عجیب ہے، اس عورت کے بھائی اس کے ساتھ ہیں، اور تہمت کیا تھی کہ جب ایک پاک باز عورت پر کوئی الزام لگائے کہ فلاں لڑکا فلاں عورت کا بیٹا ہے اور اس عورت کا ابھی تک نکاح ہی نہ ہوا ہو، تو گویا اس نے اس عورت پر تہمت لگا دی کہ یہ کسی آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہوا ہے۔ اب عورت کہتی ہے کہ آج تک میں نے شادی ہی نہیں کی،
اور اس کے بھائی کہتے ہیں کہ کوئی مرد آیا ہی نہیں، اور یہ لڑکا کہتا ہے کہ میں اس کا لڑکا ہوں، تو اس نے ہماری کنواری بہن پر تہمت لگائی ہے، اس لیے ہم نے اسے 80 کوڑوں کی سزا کے لیے مقدمہ دائر کیا ہے، اور امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت نے اس کو 80 کوڑوں کی سزا دی ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہا، اے امیر المومنین، اس حد کی تفتیش میرے سپرد کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفتیش کرنے لگے اور مسجد کے باہر لوگ بیٹھ گئے، وہ عورت بھی بیٹھ گئی اور وہ لڑکا بھی بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے سے کہا، جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ اس نے کہا بالکل منظور ہے۔ تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لکھ دے۔ اس نے لکھ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے کہا، جو فیصلہ میں کروں گا تجھے منظور ہے؟ تو اس نے کہا مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو بھی لکھ دے۔ دونوں نے لکھ دیا۔ اب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے سے کہا، واقعی یہ تیری ماں ہے؟ اس لڑکے نے کہا ہاں۔ عورت سے کہا، واقعی یہ تیرا بیٹا نہیں ہے؟ اس عورت نے کہا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واقعی تم غیر ہو؟ عورت نے کہا بالکل غیر ہے۔ اب حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کا بازو پکڑ کر کہا، میں نے اس عورت کا نکاح 500 درہم کے بدلے تیرے ساتھ کر دیا ہے، اور کہا کہ جاؤ اس عورت کو لے جاؤ اور دونوں میاں بیوی آپس میں تعلقات قائم کرو۔ جس وقت اس لڑکے نے اس عورت کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر وہ اس عورت کو لے جانے لگا تو وہ عورت چیخ کر کہنے لگی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں کا نکاح بیٹے کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب اس عورت سے پوچھا گیا، تو اب تو مان گئی ہے یہ میرا بیٹا ہے، تو نے جھوٹ کیوں بولا؟ اس عورت نے کہا، میرا خاوند بڑا امیر تھا، اس کی کافی جائیداد تھی، اس سے صرف یہ ایک لڑکا تھا، میرے بھائی میری شادی کسی اور جگہ کرنا چاہتے تھے اور ساری جائیداد کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ اگر یہ لڑکا میرا ثابت ہوتا تو جائیداد ساری اس کے پاس چلی جاتی۔ جائیداد کو ہڑپ کرنے کے لیے ہم نے یہ ڈرامہ رچایا۔ اس عورت کا قصور ثابت ہو گیا اور لڑکا بری ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔